فوکس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ اور سکولز وغیرہ کو سپورٹ دینا ان کو، یہ اس کا کام ہے. ایسوسیشن مونٹیسری انٹرنیشنل AMI. اچھا یہ دو نام ہیں، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت ان کا جو تھیم ہے وہ سمجھ لیں. ایک ہے ریگیو امیلا اور دوسرا والڈرف اسکول. ریگیو امیلا بیسیکلی ایک فلاسفیکل تھیوری آپ کہہ سکتے ہیں یا فلاسفی کہہ سکتے ہیں، جس کا فوکس جو ہے پری اسکول اور پرائمری ایجوکیشن پہ ہے. ریگیو امیلا کا پری اسکول یعنی EC کی تعلیم اور 5ویں تک کی تعلیم ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کنسٹرکٹیو اپروچ ہے، ٹھیک ہے، جس میں سیلف ڈائریکشن ایکسپیرینشیل یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اس کا فوکس ویسے ریگیو امیلا کا تھا کس چیز کے اوپر؟ ایک تو ہم نے دیکھا نا پری پرائمری اینڈ پرائمری ایجوکیشن ہے، اس کا فوکس جو ہے سوشل کولیبریشن کے اوپر تھا لرننگ کے اندر. یعنی پری پرائمری اور پرائمری کے بچے سوشلی کولیبریٹ کریں، دوسرے کے ساتھ مل جل کے اپنے ورک میں کسی دوسرے کو انگیج کریں، انکریج کریں، اور گروپ کی شکل میں وہ کیا کریں، اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں. تو پری پرائمری پرائمری ایجوکیشن کے لیے اور گروپ ڈائنامکس یا گروپ لرننگ کے لیے اس کا فوکس ہے. یہ بیسیکلی ورلڈ وار 2 کے بعد آئی تھی. یورپ کے شہر جو ہے یہ موومنٹ ریگیو امیلا، یورپ کے شہر شیملس میں 1945 میں ایک ٹیچر جس کا نام لوری میلاگزی تھا، اس نے جو ہے اسی جگہ جس کا نام ریگیو امیلا ہے، سٹی ہے نارتھرن اٹلی کا، تو اسی میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ اٹالین ایک سمجھ لیں موومنٹ تھی، اس شہر کی وجہ سے اس میتھڈالوجی کا نام ریگیو امیلا رکھا گیا. تو اس میں فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ پری پرائمری اور پرائمری ایجوکیشن کے اوپر تھا. اور دوسری چیز جو ہے وہ تھی سوشلائزیشن، بچوں کی کولیبریشن، انکریجمنٹ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ان کے نزدیک generation of children were born into war and their lives needed to be enriched with being taught to be responsible and respectable citizen. At the same time, the parents needed assistance as they were re-entering the workforce. This was what gave birth to Reggio Emilia. Reggio Emilia focused more on collaborative learning, whereas Montessori school focused on independent learning. اب فرق کہاں پہ آیا کہ پری پرائمری ایجوکیشن پہ مونٹیسری نے بھی کام کیا اور ریگیو امیلا بھی آ گئی اور فروبل نے بھی کام کیا. تو جو مونٹیسری تھا اس میں بچوں کو چیزیں انڈیویجولی دی جاتی تھیں، جبکہ ریگیو امیلا میں بچوں کو کوآپریٹو کولیبریٹو ورک کرایا جاتا تھا انہی آبجیکٹ سے. تو یہ 3 ڈفرنس آپ یاد رکھ لیں، 4 بلکہ. ریگیو امیلا اٹلی کا ایک سٹی تھا. 1945 میں ورلڈ وار جو آپ کی 2 تھی، تو اس کے جو کانسیکوینسز تھے اگلی جنریشن پہ، جو اس کے اثرات تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کولیبریٹو سوشل اور گروپ لرننگ پہ فوکس کیا گیا. یہ ایک تھیوری بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو فوکس تھا وہ پری پرائمری اور پرائمری ایجوکیشن پہ تھا. ٹھیک ہو گیا جی. والڈرف اسکول، تو یہ اس کا فوکس بھی اسی طرح کے بچے کو تھنک، فیل اور ایکٹ کرنے پہ، جو کرنے کی صلاحیت ہے نا ہمارے بچوں کے اندر، وہ ڈیولپ کرنا. تو والڈرف کلاس روم جو ہے ان کا ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈز، یہ بھی موٹو ہے. جی آواز آ رہی میری؟ یس سر اب آ رہی ہے. اچھا والڈرف اسکول کی ہم بات کریں، ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ، ایک تو ان کا جو ہمارا مین ٹارگیٹ ہے، آبجیکٹیو ہے ان کا، یہ ہے والڈرف اسکولز کا. اور یہ 1919 میں اسٹٹگارٹ جرمنی کے اندر ان کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. تو والڈرف اسٹوریا کمپنی میں. اب اتنی چیزیں آپ بے شک یاد رکھیں، جیسے اوپر میں نے کہا کہ ایک تو ریگیو امیلا جو ہے وہ پرائمری اور پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے ہے، دوسرا اس میں کولیبریٹو لرننگ کی بات کی ہے، تیسرا یہ ورلڈ وار 2 کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے اس میں گروپ فوکس پہ، گروپ لرننگ پہ فوکس کیا جاتا ہے. والڈرف اسکول بھی اسی طرح ہے، تھنک، فیل اور ایکٹ، یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے یہ والڈرف اسکول سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. تو مونٹیسری اسکول جو ہے نا ان کا فوکس اکیڈیمکس پہ تھا، جبکہ والڈرف جو اسکولز ہیں ان کا فوکس جو ہے اکیڈیمک کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہے، جیسے ورک اینڈ پلے ہے، ٹھیک ہے. تو
یہ والڈرف اسکول تھا ان کا، یعنی ورک پلے اسٹڈی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. والڈرف ہوم اسکولنگ میتھڈ جو ہے جو روڈولف اسٹینر ہیں اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور والڈرف آئیڈیا از ٹو ویٹ ٹو ٹیچ ریڈنگ انٹل چلڈرن آر اراؤنڈ ایج 7. یعنی وہ کہتے ہیں بچے جب تک 7 سال کے نہیں ہو جائیں گے تب تک ان کو ریڈنگ نہیں سکھائی جائے گی. تو یہ 2 امپورٹنٹ اسکولوں کے نام تھے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے پالو فرائر 1921 سے 1997 برازیلین پالو